سجاد صاحب، یہ جو بچہ ہے ابرار، جی یہ آپ کا رشتہ دار ہے؟ جی میرا بھتیجا بھتیجا ہے آپ کا۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک فون پہ اس کی دوستی ہو جاتی ہے جی لڑکی کے ساتھ، یہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، جی پھر شرعی نکاح بھی کر لیتا ہے، اور معاملہ پھر آ جاتا ہے کہ 15 لاکھ روپیہ جی جو ہے وہ خاتون اس کے ساتھ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ لیتی رہی، اور 15 لاکھ روپے کا فراڈ ہو جاتا ہے۔ جی تو وہ تو بیوی سمجھ کے اپنے طور پہ دیتا رہا کہ میری بیوی ہے، تو اس لیے وہ اس کو بھجواتا رہا۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس کے پاس کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ ایف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی؟ آئی جی صاحب جو ہیں وہ آپ کی وہ جو 1787 انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی کمپلین ہو، کسی کو بھی کوئی شکایت ہو تو وہاں پہ بھی آپ کمپلین کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو صرف لارے ہی لگ رہے ہیں، کوئی مقدمے کے اندراج کے لیے بھی کوئی کسی نے یقین دہانی کرائی ہے؟ جی بالکل نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے 31 مئی کو آئی جی پنجاب کو جا کے درخواست دی ہے کہ سر یہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ اب یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا۔ جب 1 سال تک چلتا رہا، جب اس کے بعد اس نے ان کو، وہ تو بے گھر لوگ تھے، اس بندے نے، میرے بھتیجے ابرار نے، اس نے ان کو گھر بھی گھروں لے کے دیا۔ اچھا، گروی گھر بھی لے کے دیا؟ گروی اس گھر کے لیے کتنی رقم دی؟ اس کے لیے سر انہوں نے ایک دم سے جو ہے نا وہ 5 لاکھ روپیہ رقم دی ہے۔ 5 لاکھ روپے؟ جی 5 لاکھ روپے میں گروی گھر وہ بھی لے کے دیا؟ وہ بھی لے کے دیا، اس نے؟ چونگی امبر صدوم۔ ٹھیک ہے۔ تو جب میرے پاس یہ بات آئی، میں نے آئی جی صاحب کے پاس اپلیکیشن لے کے گیا ہوں، جو وہاں پہ جو آفیسران بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مارچ کر دی تھانہ فیکٹری ایریا میں۔ ٹھیک ہے۔ اب جب تھانہ فیکٹری ایریا میں کافی دیر کے بعد، تقریباً اس بات کو 25 دن گزر گئے، مجھے کسی بھی پولیس افسران کی کوئی کال نہیں آئی۔ میری اپلیکیشن پھر کوئی کسی بندے سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا آپ 1787 پہ جو ہے نا وہ کال کریں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے 1787 پہ کال کی، اور اس کے باوجود مجھے 6 دن بعد مجھے ایک تھانہ ماڈل ٹاؤن، جو کہ ایس پی آفس کہلایا جاتا ہے، جو غالب مارکیٹ میں، ٹھیک ہے۔ میں جناب شدید گرمی میں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلوا کے وہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کسی سے 500 روپیہ ادھار لے کے پٹرول ڈلوا کے وہاں پہ گیا ہوں، تو وہاں پہ مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ کیس یہاں پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں واپس آ جاتا ہوں گرمی میں، اور 2 دن بعد، مزید 2 دن بعد مجھے دوبارہ کال آتی ہے اے ایس پی آفس سے، ٹھیک ہے۔ ماڈل ٹاؤن سے۔ ٹھیک ہے۔ میں وہاں پہ جاتا ہوں، وہاں پہ اے ایس پی صاحبہ سے میری بات ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ، انہوں نے سارا کیس سنا ہے میرا، اس نے کہا جی کہ یہ ویسے میرا ایریا نہیں بنتا، یہ فیکٹری ایریا کا تھانہ ہے، تو یہ میرے انڈر میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں تھانے سے باہر نکلتا ہوں، تو جیسے میں تھانے سے باہر نکلتا ہوں مجھے ایس پی کینٹ سے کال آ جاتی ہے، ایس پی کینٹ کے آفس سے آپ کو آفس سے ٹھیک ہے، کال آ جاتی ہے۔ وہاں پہ مجھے کال آتی ہے جی آپ یہاں پہ آئیں۔ میں نے ان کو بتایا جی میں اے ایس پی صاحبہ کے پاس آیا ہوں۔ وہ کہتے جی آپ ادھر کیا لینے گئے ہو؟ میں نے کہا تھا جہاں پہ مجھے کال آئی ہے میں تو وہاں پہ گیا ہوں۔ کہتے اب ہم آپ کو بلا رہے ہیں، ایس پی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، فوری طور پہ یہاں پہ پہنچیں۔ شدید گرمی، پیسے جیب میں اتنے نہیں تھے کہ میں اپنی گرمی پانی جو ہے وہ پی سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی حالت میں مجھے وہاں پہ بلوایا گیا، یوں سمجھنے کے زبردستی بلایا گیا، جبکہ میں نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ایس پی کینٹ کے آفس، ایس پی کینٹ کے آفس سر۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ میں ذلیل و خوار ہوتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہ پہنچا ہوں۔ جب وہاں پہ مجھے جا کے عرفان سب انسپیکٹر پی ایس او صاحب نے، وہاں پہ بیٹھا ہوں، جا کے جی آ گئے آپ؟ میں نے کہا جی آ گئے۔ کہتے جی ہمارے پاس تو درخواست آئی نہیں۔ میں نے کہا بھائی اگر آئی نہیں تو پھر آپ نے مجھے بلایا کیوں؟ تو اس کے بعد مجھے کہتے ہیں آپ درخواست منگواؤ۔ میں نے پھر دوبارہ ابرار کو کال کر کے وہاں سے، ایران سے میں نے وہ اپلیکیشن منگوائی۔ انہوں نے وہ اس کا پرنٹ نکال کے مجھے 2 گھنٹے کے بعد جناب ایس پی صاحب کے پاس پیش کی۔